شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ لوگوں نے مذاہب کو عبادت کا نام دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا نام دیا تاکہ مکمل زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رہے۔ دنیا میں جتنی رشتہ داریاں ہیں ان سب میں ایک اعلیٰ رشتہ اللہ اور بندے کے درمیان بھی۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بندگی کا رشتہ ہے، اور بندگی کے جو طریقے اور جو آداب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے وہی اصل میں بندگی ہیں۔ ان کے علاوہ جو طریقہ کار رائج کیے گئے یا آنے والے دور میں کچھ لوگ نئے طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں ان کو بندگی کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندے سے کب راضی ہوتے ہیں، کیسے راضی ہوتے ہیں، اس کے لیے پیشن گوئی، اس کی نشانیاں، اس کی گفتگو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عام لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کامیاب ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ کسی بندے کا زیادہ خوبصورت ہونا اس کے اللہ سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ دولت مند ہے اور اس کا کام روزانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی کی اولاد بہت قابل ہے اور وہ اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے تو اس کا مطلب ابھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کوئی حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے اور اس کا حکم چل رہا ہے رعایا کے اوپر تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اب خدا مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو ابھی یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو طاقت دے کے بھی، علم دے کے بھی، شہرت دے کے بھی، ہر طریقے سے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اس آزمائش کے دوران اپنے رب کی رضا میں شامل ہے کہ نہیں ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک بندہ دولت مند بھی ہے، اس کی اولاد بھی بہت اچھی ہے، نام بھی اس کے پاس بہت ہے، پیسہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے سب کچھ دے کے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا تو اس کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو اس کا مطلب خدا اس سے ناراض ہے۔ اللہ کی خوشنودگی اور ناراضگی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ایک رشتہ ہے نا وہ رشتہ ہے بندگی کا۔ اب وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ کیا دولت آنے کے بعد بھی بندگی کا رشتہ طاقتور ہے؟ کیا بہترین اولاد کی نعمت کے بعد بھی بندگی کا رشتہ طاقتور ہے؟ کیا اچھی صحت کے باوجود بندگی کا رشتہ طاقتور ہے؟ اگر رشتہ بندگی طاقتور ہے اور وہ بندہ اپنے رب کی حضور ہر حال میں
شکر گزاری کا سجدہ کر رہا ہے تب تو اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بنا نماز کے ترقی کر رہا ہوں، میں بنا سجدے کے ترقی کر رہا ہوں، تو دنیاوی ترقی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار اور ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے معیار پہ بندے کو ناپتے ہیں، دولت کے معیار پر نہیں ناپتے۔ دنیا کی تو خدا کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے سجدے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہر حالت میں میری بندگی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو دیکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہو، اور پھر جب یہ گناہ کرنے کے بعد اتراتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ پکڑ نہیں آ رہی تو اللہ راضی نہیں ہے۔ اس دل میں سے گناہ کا احساس مر جانا، گناہ کا احساس ختم ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ اگر دل میں احساس گناہ زندہ ہو، دل میں یہ بات باقی ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کے ساتھ رب اب راضی ہے کہ اس کو توبہ کی، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے اس کو موقع عطا کیا کہ تم اپنی غلطی کو تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ مسجد تک آ جانا یا گھر میں رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت سجدہ کرنا، جب دل میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کن دلوں میں اذان ہوتی ہے جی؟ کن کے دلوں کے اندر اذان ہوتی ہے تہجد کی نماز کی؟ پانچوں اذانیں تو مؤذن دیتا ہے، لیکن تہجد کی اذان تو دل میں ہوتی، کن کے دل میں ہوتی ہے؟ ان دلوں میں جو پاک ہیں، ان دلوں میں جن میں کینہ نہیں ہے، ان دلوں میں جن میں غیبت نہیں ہے، ان دلوں میں جن میں برائی نہیں ہے، ان دلوں میں جن میں گندے ارادے نہیں پنپتے، ان دلوں میں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، ان پاکیزہ دلوں کے اندر تہجد کی جب اذان ہوتی ہے، پھر اپنا بندہ اپنے رب کے لیے اٹھتا ہے۔ اس رشتے کو رشتہ بندگی کی معراج کہتے ہیں۔ وہ رشتہ بندگی کی معراج ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ نماز پڑھنے کو طبیعت نہ چاہے اور پھر کہیں اللہ کی مدد ہمارے لیے آ جائے، قرآن کھولنے کو طبیعت نہ چاہے پھر کہیں اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے، اور لوگ جاتے ہیں ولیوں کے پاس، لوگ جاتے ہیں مولویوں کے پاس کہ جناب ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی دھاگا بنا دیجئے، کوئی ہمارا کام بن جائے۔ کبھی ڈاکٹر کو بھی تو جا کے کہہ دینا کہ آپ ہمارے لیے دوائی دے دیں تاکہ ہم اس دوائی کو لفافے میں ڈال کے گھر کی دیوار پر ٹانگ دیں۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ کو اگر طبیعت خراب ہے اور آپ کا صاحبزادہ یا آپ کا بیوی بچے جائیں بولے میرے انجیکشن لگا دیں کہ ہمارے گھر میں فلاں بندے کی طبیعت خراب ہے، اس کا بخار اتر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا وہ؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ پھر یہ بات کس نے سمجھائی کہ بیماری ہماری روح کو لگی ہوئی ہو تو صرف دوسرے کے قلم سے حل ہو جائے گی؟ جب تک بندہ خود رجوع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندے کو اس بات کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں خود اس قابل بنایا کہ ہم اس بات کا اندازہ اکیلے بیٹھ کر لگا سکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ بے ایمانی کرتے ہوئے اگر دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ کسی کی ساتھ ٹھگی مارنے کے وقت دل میں ذرا سی بھی یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ میں کام غلط کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے۔ مسجد کے آگے سے نکلتے ہوئے نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی تو اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے۔ ایک صاحب اپنے دوست کے ساتھ گزرے، اذان ہو رہی تھی تو دوست نے کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اندر نماز پڑھنے گیا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا
تو جب بہت دیر ہو گئی انہیں باہروں آواز ماری بھی کہ گل تو باہر نہیں آندا, کیڑی چیز نے تینوں اندر روکیا ہے؟ بھائی ایسی کیا بات ہو گئی تو باہر ہی نہیں آ رہا مسجد میں سے؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے تجھے مسجد کے اندر روک رکھا ہے؟ تو اندر والا بھی بہت تیز دماغ تھا, اس نے آواز کا جواب میں کہا کہ جس نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے اس نے مجھے باہر جانے سے روکا ہوا ہے. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جس رات شاہ صاحب کا انتقال ہوا تو مصر کے شیخ الحدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا عطا اللہ شاہ آ رہا ہے, اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں. اتنے بڑے ولی تھے. تو کسی نے جا کے کہا حضرت شاہ صاحب میرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا ہے, کہ شاہ جی میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں مسجد جاؤں, میرا دل نہیں مانتا. شاہ صاحب مسکرائے, کہنے لگے سونیا پترا ایسا نہیں ہے کہ تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو مسجد میں جائے, تو یہ نہ سمجھ کہ تیری طبیعت نہیں چاہتی. فرمایا مسجد والا تجھے مسجد میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رشتہ بندگی خراب کر دیا ہے, سجدے کی لذت کو اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیا. ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ پہلے گناہ چھوڑے کہ نماز پڑھنا شروع کریں. ہم نے کہا اسلام نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ گناہ بعد میں چھوڑیں گے, پہلے نماز پڑھنی شروع کریں گے. جب یہ نماز ادا ہوگی تو یہ گناہوں کو پیچھے دھکیل دے گی. فرمایا اسی لیے تو تمہیں نماز پڑھا رہے ہیں کہ تم بہترین بندے بن جاؤ. گناہ نہیں, پہلے ہم نماز پڑھیں گے, پہلے جب ہم سجدہ کریں گے یہ سجدہ ہمارے اندر سے گناہ کو نکالے گا. عبادتیں کتنی ہیں دنیا کے اندر, لوگ بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں, بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھتے رہو وہ بھی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو دیکھتے رہو وہ بھی عبادت ہے. بیٹھ کے تسبیح کرتے رہو وہ بھی عبادت ہے. نماز پڑھیں وہ بھی عبادت, قرآن پڑھیں وہ بھی عبادت, حج کریں وہ بھی عبادت, زکوٰۃ دیں وہ بھی عبادت. لیکن تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب عبادت ہے وہ اپنے حضور سجدہ کرنا ہے. فرمایا جب بندہ میرے سامنے سجدہ کرتا ہے تو میرے بالکل قریب ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں متعدد احادیث موجود ہیں جن کا مفہوم ہے. فرمایا جب میرے ساتھ میرا بندہ اپنی بندگی کے رشتے کو استوار کرتا ہے تو فرمایا پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. ایسے ہی تھوڑی لوگ کہتے ہیں کہ جب ولی ہاتھ اٹھا دیں اللہ کے حضور کوئی دعا مانگ دیں تو رد نہیں ہوتی. کیوں رد نہیں ہوتی؟ ان کا رشتہ بندگی اللہ سے اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا رد نہیں کی جاتی. فرمایا جب میرا بندہ میرے سے رشتہ بندگی کا مضبوط کرتا ہے تو میں اس کی زبان بنتا ہوں, اس کی آنکھیں بنتا ہوں, اس کے کان بنتا ہوں, اس کے ہاتھ بنتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ بندگی نہ کرنی پڑے, ہماری بجائے کوئی اور صاحب بندگی کر دیں. اب یاد رکھیں دنیا کے تمام اخلاقیات کے تقاضے, گناہوں کو چھوڑنے کے راستے وہ اللہ تعالیٰ کے سجدے سے شروع ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی, اور سب سے اعلیٰ ترین رسول اللہ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو اس کے رب کے ساتھ ملواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا کہ میں داعی ہوں کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ ملنے والا ہو جائے. تو اگر نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم زور زبردستی اپنے مزاج پہ کر کے رب کو راضی نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, موبائل ہمارا وقت کھا جاتا ہے, یاروں کی محفل ہمارا وقت کھا جاتی ہے, گپیں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں, غیر ضروری فلمیں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں, بلا ضرورت کی محفلیں ہمیں ضائع کر دیتی ہیں,
اور ان سے فائدہ کیا ہے جی؟ پتہ لگے ان سے فائدہ کیا ہوا جی؟ فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. بعض اوقات اختلافات ہو گئے, بعض اوقات نفرتیں پیدا ہو گئی, بعض اوقات آپس میں رنجشیں پیدا ہو گئی. فائدہ تو کچھ نہیں ہوا ان محفلوں سے. اور اگر وہ تھوڑا بہت وقت ہم اللہ تعالیٰ کی حضور بندگی میں لگا دیتے تو وہ نماز ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی. نماز سے ہمیں مدد ملتی, سجدے کے ساتھ ہمارے اندر طاقت آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے. کتنی لا علاج ایسی بیماریاں ہیں جن میں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, اور پھر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہو جاتا ہے اور اس کو یہ توکل ہو جاتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور میری مدد کرنے والا نہیں ہے, تو پھر ڈاکٹروں کی عقل, انجینئروں کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ تو ناممکن بات ہی ہے, ممکن کیسے ہوئی. تو آپ کیا سمجھے رشتہ بندگی کو؟ کیا رشتہ بندگی یہ ہے کہ ہم دولت مند ہیں, ہم زیادہ خوبصورت ہیں, ہم زیادہ طاقتور ہو گئے؟ نہیں. آپ اس بات کو آج سے اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اگر مسجد میں جانے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تو رشتہ بندگی ابھی کمزور ہے. نماز میں اگر مکمل طبیعت نہیں لگ رہی تو رشتہ بندگی ابھی کمزور ہے. دل کے اندر برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تو رشتہ بندگی کمزور ہے. اگر ارادہ ہے دل کے اندر گناہ کرنے کا اور پھر ساتھ میں اللہ کا خوف نہیں آتا اور وہ خوف ہمارے ارادے کو تبدیل نہیں کرتا تو ابھی رشتہ بندگی کمزور ہے. اللہ بندے سے تب راضی ہوتے ہیں, ادھر بندے کے دل میں بات آتی کہ میں فلاں کے ساتھ ٹھگی مار سکتا ہوں, ساتھ میں دل میں بات آتی کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر وہ اپنے اللہ کی محبت میں اس گناہ سے رک جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ جب دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی. ولی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتے, وہ اپنے کردار سے بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کردار کی بات, بندگی کردار کا دوسرا پہلو ہے. ہم بہت ساری دین کی باتیں کرتے رہے, کون سنتا ہے دین کی باتیں؟ کسی کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں. پتا ہے آپ کو, آپ سارا دن کسی کو بیٹھ کے اچھی باتیں سناتے رہو, اثر نہیں کریں گی. آپ جب اس کے ساتھ معاملے کے اندر بے ایمانی کرو گے, حالانکہ باتیں تو بڑی دین کی کرتا تھا, ہے بے ایمان, تو یہ پتہ لگا باتیں اثر نہیں کرتی, کردار اثر کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں نہیں کی. بلال چکی پیس رہے تھے, بخار چڑھا ہوا تھا, رسول اللہ نے بلال کو ہٹایا. بلال اس وقت مسلمان نہیں ہوئے اور رسول اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کو بھی کلمہ پڑھانا ہے, بس کہ غریب ہے, مظلوم ہے, اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, یہ کالا ہے, حبشی ہے, اس پر ظلم ہوتا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. محمد رسول اللہ نے بلال کو ایک طرف بٹھایا, خود چکی چلانے لگے. باتیں کرنے سے دین ہم تک نہیں پہنچا ہے. بڑھیا اگر سامان لے کے کھڑی ہے مکے سے باہر جانے کے لیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھری اپنے کندھوں پر دونوں پہ رکھی, ایک سر پہ رکھ لی, اس کے ساتھ چل پڑے. اگر باتوں میں اسے سمجھاتے کہ دین یہ ہے تو شاید اس بڑھیا کی سمجھ نہیں آ سکتا تھا. باتوں سے اثر نہیں ہوتا, باتیں باتیں ہی ہیں, اصل کردار ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم بنا کے بھیجا. کائنات کا سب سے بلند ترین کردار میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ان کے کردار کی نشانی ہے کہ آج دنیا اسلام کی طرف چل رہی ہے. تو لوگ تقریریں نہیں سنتے ہیں, صرف تقریر جتنی مرضی اچھی کی جا سکے, لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں. لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم ملنے گئے تو کیا اس کا لب و لہجہ اسلام کے مطابق تھا,
کیا جب ہم نے اس سے معاملہ کیا تو کیا یہ ایمانداری کے ساتھ کر رہا تھا؟ کیا جب ہماری بہو بیٹی اس کے سامنے گئی تو اس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی کہ نہیں تھی؟ کیا ہم نے جب اس کے پاس امانت رکھی تو اس نے دیانتداری کے ساتھ ہماری امانت واپس لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ یہ عبادتیں طے کریں گی کہ آپ ایماندار ہیں کہ بے ایمان ہیں، یہ عبادتیں طے کریں گی۔ آج کل لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، آپ کسی کے پاس 10 منٹ بیٹھ جاؤ، لوگ اپنی شہرت کی بات کریں گے، لوگ اپنے عہدے کی بات کریں گے، لوگ اپنی چودراہٹ کی بات کریں گے، جو نہیں ہے وہ اس کی بات کریں گے، اور پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ بندہ وہیں رہے جہاں پر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ہمیں، بندگی کرنے والے بندے میں اکڑ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، ایک بہت بڑے بادشاہ کا ایلچی تھا، آ کر جب اس نے سلام کیا کانپ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، کندھے پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا کیا بات ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا جناب میرا کام ہی بڑے بڑے لوگوں کے یہاں چٹھیاں لے جانا ہے، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، بڑا مظلوم ہوں اور غریب ماں کا بچہ ہوں، میں ڈرتا ہوں کہیں شان میں بے ادبی ہو جائے تو مجھے سزا نہ ملے۔ میرے بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ اگر اس نے صحیح طرح پیش نہ آیا تو کہیں مجھے درے نہ مارے جائیں۔ کہتا ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر اونٹ دھوپ میں بندھا رہ گیا تب بھی ہمیں مار پڑتی ہے کہ یہ دھوپ میں کیوں رہ گیا، اور اگر دھوپ آنے سے پہلے ہم چھاؤں میں باندھ دیتے ہیں تب بھی ہمیں مالک اس لیے مارتا ہے کہ تو اتنا قابل ہو گیا کہ اپنی مرضی سے چھاؤں میں باندھے گا۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے آنے والے سن، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھا لیا کرتی تھی، مطلب فاقے کی ضرورت پڑے تو خشک گوشت، فرمایا میری ماں کھا لیا کرتی تھی، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے رسول اللہ کو کہا تھا کہ اگر بادشاہت چاہیے نبوت کے ساتھ تو لے لیں، دولت کے انبار چاہیے لیں۔ فرمایا پہلے بھی نبیوں کو ہم نے بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ فرمایا نہیں اللہ جی، میں تو آپ کا نبی اور آپ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ عبادات کا حسن یہ ہے کہ جب آپ عبادت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے راضی ہوتے ہیں پھر جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ عبادات کا حسن یہ ہے کہ آپ کے لب و لہجے میں نرمی آ جاتی ہے۔ عبادات کا حسن یہ ہے کہ آپ حرام کام سے رک جاتے ہیں۔ عبادات کا حسن یہ ہے کہ آپ زنا اور بدکاری سے توبہ کر لیتے ہیں۔ عبادات کا یہ حسن ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر ہر کام کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت میں بھی کئی لوگوں میں اکڑ آ جاتی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں بدترین دو طرح کے مغرور لوگ ہوتے ہیں، ایک تو بادشاہ ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، غرور آ جائے اس کا غرور تو سمجھ میں بھی آتا ہے تھوڑی بہت، ایک فقیر جو غرور کرنے لگے اور عبادت کرنے والا غرور کرنے لگے، یہ بدترین غرور کرنے والے ہیں۔ غرور کس بات کا ہے؟ مٹی میں سے آئے مٹی میں واپس جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سکھائی ہے۔ ایک بدو رسول اللہ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محو گفتگو تھے، اس نے چادر کھینچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امام بخاری نے لکھا اتنی زور سے چادر کھینچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ آج اگر کوئی زور سے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دے نا مانگنے والا، تو آپ پہلے اس کو کہتے ہو دروازہ توڑن آیا ہے کہ منگن آیا ہے؟ یہیں پر آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن کی تعلیم دی ہے نا، کوئی اور ہوتا ناراض ہو جاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹتے ہی پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اپنے خادم خاص کو بلایا، فرمایا وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک ریوڑ ہے ہمارا جس میں کئی ہزار بکریاں ہیں، وہ لے جا کے اس کو دے دو تاکہ یہ مطمئن ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو کوئی مانگنے والا دوبارہ کہہ دے نا کہ جناب کم ہے تو آپ کہتے لا یہ بھی واپس دے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سکھائے عبادات کے. یہ عبادت کا حسن ہے کہ عبادت کرنے والے میں غرور نہیں ہوتا. یہ بندگی کا حسن ہے کہ بندگی کرنے والا دوسرے کی مدد کرتا ہے, کہ بندگی کرنے والا کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے. دو ہی تو عشق ہے نا دنیا میں, ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مزاجی. عشق مزاجی کسی ایک کے ساتھ ہو جائے تو بندہ کہتا ہے بس یہ جو کہہ رہی ہے یا جو کہہ رہا ہے اسی کے اوپر چلنا ہے. لیکن اللہ کا عشق عشق حقیقی ہے, اور جب بندہ عشق حقیقی کی طرف آ جاتا ہے نا تو وہ ہر ایک کے لیے کریم بن جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اپناتا ہے. کریم خدا اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مزاج میں جب کریمی پیدا کر لیتا ہے تو عشق حقیقی کو پا لیتا ہے. اس دن اس کا عشق مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کو اپنی انا کی پرواہ نہیں رہتی, پھر غرور کی پرواہ نہیں رہتی. اچھا, پھر وہ جتنا جھکتا جاتا ہے, اللہ کا بندہ جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اوپر اٹھاتے رہتے ہیں. یہ عاجزی کی وجہ سے جھکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے, بلال کو بلاؤ ادھر. فرمایا یا رسول اللہ جی, فرمایا تو ایسا کون سا کام کرتا ہے, تو چلتا یہاں مدینے میں ہے, تیرے قدموں کی آہٹ جو ہے جنت کے اندر سنائی دیتی ہے. تو سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر نماز کو دل نہیں کرتا نا, جس طرح زبردستی دوائی کھاتے ہیں کوئی, جس طرح زبردستی کسی کا کہنا مانتے ہیں, اس طرح ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں انشاءاللہ تعالی. نماز کے طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں. یہ بات بہانہ نہ بنائیں کہ پہلے گناہ چھوڑیں گے پھر نماز شروع کریں گے. نہیں, پہلے نماز پڑھنی شروع کریں گے, نماز اپنے آپ کے گناہ چھڑوا دے گی. پہلے نماز پڑھنی شروع کریں گے, یہ اپنے آپ کی برائیاں چھڑوا دے گی. پہلے نماز شروع کریں گے, یہ اپنے آپ زبان سے سچ بلوا دے گی. تو انشاءاللہ دعا کیجئے کہ میرا اور آپ کا بندگی کا رشتہ مضبوط ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ, بندگی کا رشتہ مضبوط ہو جائے. بس یہ دنیا کو چاہے خبر ہو نہ ہو, اللہ کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ میرا بندہ میری بندگی جو ہے ایمانداری سے کر رہا ہے. تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.